ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، آج کی تراویح میں سورہ آل عمران مکمل ہو گئی۔ کل تراویح میں سورہ آل عمران کے 2 ابتدائی رکوع تلاوت کیے گئے تھے۔ آج بقیہ سورہ آل عمران مکمل تلاوت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے روزے کو، آج کی تراویح کو، آج کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور آگے بھی جو بقیہ تلاوت ہے، تراویحاں ہیں، رمضان المبارک کے روزے ہیں، اللہ پاک ہمارے لیے اس میں بہت آسانیاں پیدا فرمائے۔ سورہ آل عمران یہ بھی قرآن کریم کی لمبی صورتوں کے اندر ہے، اور اس میں بہت سے مضامین ہیں جو اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 101۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر یہود بھی آباد تھے، اور مدینہ کے قرب و جوار میں نصارہ بھی تھے، عیسائی جسے ہم کہتے ہیں۔ اور پھر مدینہ کی جو لوکل آبادی تھی، جس میں اوس و خزرج کے قبائل آتے ہیں، یہ 2 بڑے قبائل تھے، پھر ان کے اندر ان کی بہت سی شاخیں تھیں، پھر ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار بھی تھے۔ اس اوس اور خزرج میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو یہود و نصارہ کے ساتھ بہت زیادہ میل جول رکھتے تھے، تعلق رکھتے تھے، جس کی بنیاد پر وہ لوگ، ان کے ذہنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں ایسا زہر اتار دیتے تھے کہ جس سے پھر ان کے ایمان لانے کے راستے مسدود ہو گئے۔ اب یہ ایمان تو اللہ کی توفیق ہے، جس کو اللہ پاک توفیق عطا فرماتے ہیں سوچنے سمجھنے کی، اور بہت سے ایمان کے علاوہ بھی دنیا کے اندر بہت سے کام ہیں، اچھے کام ہیں، برے کام ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے کاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں اچھائی کی طرف نہیں آتے، برائی کی طرف جاتے ہیں۔ ایمان تو نیکی میں سب سے اعلیٰ نیکی ہے، کیونکہ باقی نیکیوں کا بھی جو اجر ثواب ہے، جو بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، وہ ایمان کے اوپر موقوف ہے۔ اگر ایمان لائے گا تو اس کو اس کا اصل
بدلہ اور اصل اجر ملے گا، کیونکہ دنیا کے اندر اگر کسی چیز کا آپ کو اجر اور ثواب بدلہ مل بھی جائے تو وہ کوئی زیادہ وقعت نہیں رکھتا، اس لیے کہ دنیا میں آدمی نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے، یہاں آدمی کا جو اسٹے ہے وہ عارضی ہے۔ اب اگر اس کو کچھ ملا بھی تو یہ خود اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا، تو وہ اس کے کس کام کا؟ تو اصل بدلے کی جگہ تو ہے مرنے کے بعد، جو ایسی زندگی ہے جس زندگی نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ آپ کو یہاں جو جسم ملا ہے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، یہ جسم بھی آپ دیکھیں کتنے عوارض کا شکار ہوتا ہے، خاص طور پر جب انسان بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بیچارہ بوڑھا آدمی کتنے تکلیفوں میں اور کتنی پریشانیوں میں وہ اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ تو بہت سے لوگ جوانی کے اندر بھی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، عوارض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت میں اس دنیا کو جب ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہاں جو ہمیں جسم ملے گا وہ جسم اتنا عمدہ اور اعلیٰ ہوگا کہ اس جسم پہ نہ کبھی بیماری آئے گی، نہ کبھی ضعف آئے گا، نہ کبھی بڑھاپا آئے گا، ہمیشہ آپ وہاں پر جوان رہیں گے۔ ایسا تو زندگی تو اصل وہ ہوئی جسے قرآن پاک بھی یہ بتاتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا میں تو اللہ پاک نے یہاں بھیجا ہے انسان کو، یہ ایک پروسیس ہے آخرت کا۔ اب اس پروسیس سے گزر کر کوئی جنت میں چلا جائے گا، کوئی جہنم میں چلا جائے گا، تو گزارنا ہے۔ اللہ نے اس کو، انسان کو اس پروسیس سے گزارنا اس کی زندگی کے حصے میں، زندگی کے مقصد کے اندر شامل ہے۔ یہ دنیا بھی تو اللہ نے بنائی ہے نا۔ آپ دیکھیں اب جدید تحقیق جب سے شروع ہوئی ہے تو جی چاند پر بھی لوگ چلے گئے، لیکن کہتے ہیں جی چاند پہ رہائش نہیں اختیار کی جا سکتی، وہاں اگر رہائش اختیار کریں گے اس کے لیے مصنوعی آکسیجن کی ضرورت ہے، اور وہ اتنا پیسہ اس کے اوپر خرچ ہوگا کہ عام آدمی کیا کہ اس وقت امیر سے امیر ترین بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جو زمین کا سیارہ ہے یہ اللہ نے بنایا، اور اس پر انسان کی رہائش کے اسباب کو بھی اللہ نے ممکن بنایا۔ انسان کے لیے اللہ پاک نے رہائش کا انتظام کیا۔ اس کے بعد اللہ پاک اس کو منتقل کریں گے۔ جنت بھی اللہ نے بنائی ہے، جہنم بھی اللہ نے بنائی۔ یہ کچھ عرصہ پہلے اخبار کے اندر ایک امریکی سائنسدان کا بیان تھا، اس نے کہا کہ انسان کی عادتوں سے اور اس کی خواہشات سے لگتا یہ کہ یہ زمین کے لیے بنایا نہیں گیا، یہ زمین کے لیے بنایا نہیں گیا، زمین میں یہ بطور سزا کے آیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کوئی بھی ہو، غریب ہو مالدار ہو، اس کے دل میں خواہش ہی ہوتی ہے کہ میں اچھی سی اچھی جگہ پہ چلا جاؤں۔ جو پہلے کسی اچھی جگہ پہ رہ رہا ہو وہ چاہتا ہے میں اس سے زیادہ اچھی جگہ پہ چلا جاؤں۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار امریکہ کا ویزا لگ جائے، اور جن کا ویزا لگا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار ہمیں وہاں کا گرین کارڈ مل جائے، جن کا گرین کارڈ ہوتا ہے کہتے ہیں پاسپورٹ مل جائے، جن کا پاسپورٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم سٹیزن ہو جائے۔ تو میں کہتا ہوں سٹیزن ہونے کے بعد پھر کیا ہوں گے؟ ظاہر ہے پھر جانا ہے، چھوڑ کے تو جانا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر کی، اس نے کہا کہ یہ انسان کی جو خواہش ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان یہاں کے لیے بنا نہیں ہے، یہ بنا کسی اور جگہ کے لیے ہے، اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں راحتیں ہی راحتیں ہیں، اور جہاں آرام ہی آرام ہے، جہاں سکون ہی سکون ہے۔ لیکن یہ چاہتا ہے کہ بس مجھے سکون ہی سکون ہو، مجھے راحت ہی راحت ہو، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ اس کی خواہش سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی تخلیق کسی اور جگہ کے لیے ہوئی ہے۔ اب وہ جگہ تو ظاہر وہ کافر ہے، اس کا نام نہیں لیتے۔ بھئی وہ کون سی جگہ؟ قرآن بتاتا ہے کہ وہ جنت ہے،
وہ جنت ہے۔ اللہ نے آپ کو اس کے لیے پیدا کیا ہے، یہاں وہ پروسیس ہو رہا ہے، آپ کو وہاں پہنچنا ہے، ادھر جانا ہے۔ اب وہ کیونکہ یہاں سے پتہ چلے گا ہمارے عمل سے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایمان جو ہے یہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے انسان کو توفیق ہو جاتی ہے۔ اب مدینہ منورہ کے ماحول کے اندر یہود بھی آباد تھے اور قرب و جوار میں عیسائی بھی آباد تھے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو بہت زیادہ ان پر اعتماد کر رہے تھے، یہ زیادہ مل رہے تھے، تو ان کے دماغ کے اندر وہ زہر اتار رہے تھے۔ وہ زہر کیا تھا کہ یہ ان کے بارے میں قرآن نے بتایا۔ دیکھیں اچھے لوگ تو ہر یہودیوں میں بھی اچھے لوگ ہیں، عیسائیوں میں بھی اچھے لوگ ہیں، ہر چیز، ہر فرقے میں اور ہر طبقے کے اندر اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ خاص طور پر مذہب کے بارے میں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ نے بتایا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، اگر تم ان کی بات مانو گے، اٹھنے بیٹھنے سے منع نہیں کیا، لیکن فرمایا اگر تم ان کی بات مانو گے تو یہ تمہارے دلوں سے ایمان کو کھرچ کر باہر کر دیں گے، اور تمہارے دلوں میں جو اللہ اور اس کے رسول کی تھوڑی وہ محبت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے یہ بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور یہ کون سے ایمان والے؟ یہ وہ ایمان والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، جنہیں آپ کی صحبت، اتنی اعلیٰ صحبت میسر ہوئی۔ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے کہنا مان لیا اہل کتاب میں سے کسی بھی گروہ کا، یعنی کسی بھی آدمی کا، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں ایمان لانے کے بعد یہ کافر بنا دیں گے۔ دیکھیے 1400 سال پہلے کا، اب یہ 3-4 دن پہلے کا امت اخبار آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں ایک ڈاکٹر عنایت صاحب کا لکھا ہے، اس نے کہا کہ میں پاکستان سے اپنی طبی تعلیم کو پورا کرنے کے لیے انگلینڈ جا رہا تھا، تو کہا کہ راستے میں جہاز کے اندر مجھ سے آ کر ایک عیسائی خاتون ملی، میرے ساتھ سیٹ پر بیٹھی، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے بتایا پھر اپنا یہ بتایا میں مسلمان ہوں۔ تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 1-2 باتیں، وہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں، آپ کی شادیوں کے بارے میں بات کہی۔ اب ہمیں چونکہ اپنے دین کے بارے میں علم ہی کچھ نہیں ہوتا، کہتے ہیں اس کی 1-2 باتوں نے میرے دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اہمیت نکال دی، اور کہا کہ میں 8 سال انگلینڈ میں رہا اور میں عیسائی بن گیا، اور میں وہاں چرچ میں جاتا تھا 8 سال۔ اس کے بعد جب وہاں سے PhD کر کے آیا، کہا میں عیسائی تھا۔ پھر یہاں جامشورہ یونیورسٹی میں کہا کہ ایک سیرت کے عنوان سے بیان پروگرام تھا، اس پروگرام میں کہا کہ میں ویسے ہی کیونکہ ایک علمی پروگرام سمجھ کے اس میں شریک ہوا، تو وہاں کہا کہ ایک صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں جو گفتگو کی، کہا اس وقت مجھے پتہ چلا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ نے دوبارہ میرے دل میں لوٹا دی، اور پھر میں نے کلمہ پڑھا، کہا میں نئے سرے سے مسلمان ہوا۔ آج بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، قرآن پاک کی محبت کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالا جائے، تو ان کے دلوں سے اس کی اہمیت کو ختم کیا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم خود قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں، اور جو لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں ان کی اہمیت بھی ہمارے دلوں سے نکال دیتے۔ آج دیکھیں، آج علماء کی اہمیت بھی ہمارے دلوں سے نکالی گئی، مدارس کو بھی بدنام کیا گیا، علماء کو، یعنی جو لوگ دین کو سمجھتے ہیں، جہاں سے آپ کو ایک اچھی بات کا پتہ چل سکتا ہے، ان کی بھی اہمیت آپ کے دلوں سے ختم کی گئی، تاکہ تمام راستے بند ہو جائیں، آپ کو شک و شبہات پیدا ہو، تو آپ کا دل ہی نہ چاہے کسی کے مسجد میں جا کر مولوی صاحب سے پوچھنے کا، یا کسی دارالفتاء میں جا کر مسئلہ پوچھنے کا۔
ان کی نفرت پہلے سے دل میں موجود ہے۔ اب یہ کیوں ہے؟ قرآن کریم نے یہ بات بتائی ہے کہ تم ان کو اپنا دوست سمجھتے ہو، ہا انتم ہاؤلائی تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ ان کو تو تمہاری یہ روحانی ترقی، کیوں یہ راز تم ابھی تک نہیں سمجھ سکے؟ یہ یہود و نصارہ یہ انبیاء کی اولاد ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں 14,000 نبی تقریباً بھیجے۔ یہ یہودی انبیاء کی اولاد ہیں، ان کے پاس وہ رموز و اسرار ہیں، ان کو یہ پورا یقین ہے، پتہ ہے کہ جس کا اللہ کے ساتھ صحیح تعلق ہوگا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اب وہی چاہتے ہیں کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق نہ رہے، جیسے ہم مادہ پرست بن گئے اور دنیا کے اندر ہم لگ گئے، اس طرح یہ بھی لگ جائے۔ میں امریکہ میں تھا تو امریکہ میں ایک بزرگ ہمارے پاس آئے، مشیگن وہاں کی ایک ریاست ہے، وہاں سے آئے اور بتایا کہ مشیگن میں ایک چرچ جس کو بنانے پر جو خرچہ آیا تھا تقریباً $50 لاکھ کا آیا تھا۔ پھر وہ چرچ پادری جو ہے بیچ رہا تھا اور اس نے اس کی قیمت لگائی، کرتے کراتے ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھیوں پر $2.5 لاکھ میں سودا طے کیا۔ 50 لاکھ میں بنایا، 2.5 لاکھ میں، اور وہ بھی قسطوں پر۔ ساتھیوں نے کہا جی ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں لینے کا، بولا لے لو ابھی جتنا ہو دے دو۔ اور ایک بات اس نے کہی، وہ بات اس نے پادری نے کہا کہ خیال رکھنا اگر تم نے اپنے نوجوانوں پر محنت نہ کی اور ان کو دین سے نہیں جوڑا، پھر تمہارا بھی حال ہی ہوگا، مسجدیں بیچ کر جان چھڑاؤ گے، جیسے آج ہم چرچ بیچ کے جان چھڑا رہے ہیں۔ ہم اس کا بجلی کا بل نہیں دے سکتے، ہم اس کے اور اخراجات ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا چرچ ہمارے نوجوانوں کا راستہ تکتا رہتا ہے۔ پہلے تو کبھی کبھی ہفتے اتوار کو آ جاتے تھے، اب وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا آنا۔ یہ بات اس نے پادری نے کہی، یہ بات یہ جس طرح ان کے نوجوانوں نے اپنے دین کو، مذہب کو چھوڑ دیا، یہی ان کی جو ہے پالیسی ہے کہ لوگ دین اور اس سے جو ہے یہ دور ہو جائیں۔ آپ مقصد ہے کہ جو لوگ رہتے ہیں، میں تو امریکہ آیا گیا 2.5 سال تک، اور میں نے دیکھا کہ وہ لوگ پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں، انہوں نے اپنی نئی نسل کو نشے پر اور ان برائیوں میں لگایا، برائی کو عام کیا ہوا ہے۔ اس لیے عام کیا تاکہ ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے۔ اب وہی چیز وہ ہمارے ساتھ چاہتے ہیں۔ یہاں ہمارے حکمران، ہمارے نمائندے ان کو منتخب کرتے ہیں جن سے ان کی پالیسی پہلے طے ہوتی ہے کہ یہ کرنا ہوگا اور اس کے لیے ہم آپ کو اتنا پیسہ بھی دیں گے، وہ کرتے۔ پھر ان کی ناراض یہ ہمارے حکمرانوں کی چلتی، پھر داڑھی امامے والے کو دیکھ لیتے ہیں، دعا اس سے کروا لی، ایجنڈا یہودیوں کا پھیلا رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ بھی مطمئن رہے ہمارے ساتھ۔ اتنا سادہ دینی طبقے کو نہیں بننا چاہیے، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایجنڈا کس کا لے کر پھر رہا ہے۔ ایجنڈا ان کا لے کے پھر رہا ہے، ہمیں سامنے لوگوں کے سامنے کر کے تاکہ لوگ بھی مطمئن رہے۔ اتنے سادے جب ہم دنیا میں اتنے سادے نہیں، دین میں کیوں سادے بن رہا ہے؟ دنیا میں جب ہم جاتے ہیں تو کیا جو سامنے کوئی چیز پڑی وہی لیتے ہیں، ہم تو نیچے تک دیکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ یہ چیز کیسی، یہ بندہ ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ اللہ نے صحابہ اکرام کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لائے تھے اور انہوں نے ایمان کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی تھی، انہیں ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے ان کی کوئی بات مانی، یہ جھوٹے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر وہ زہر بھر دیں گے جو خود ان کے دل و دماغ میں موجود ہے دین کے حوالے سے۔
اور ایک بات پھر ارشاد فرمائی کہ زہر سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے تمہارے پاس، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُ، تمہارے اوپر اللہ کی آیات اتر رہی ہیں، قرآن تمہارے پاس ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمہارے پاس ہے، جب تک تم ان کے ساتھ جڑے رہو گے تو ان کے فساد سے، ان کے فتنے سے تم محفوظ رہو گے۔ تو یہ ہر دور میں ایسا ہوا کہ جب تک لوگ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جڑے رہے، وہی ان کے فتنوں سے محفوظ رہے، اور جہاں تھوڑا سا یہاں سے آؤٹ ہوئے، دور ہوئے، بس اس فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو اپنے آپ کو قرآن پاک کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ جوڑنا، یہ ہماری آخرت کے لیے بھی ہے، اور ہمیں گھروں کے اندر بھی سکون ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اعلیٰ تعلیم معاشرت کے بارے میں لے لیں، آج آپ دیکھیں گھروں میں ہمیں کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگیں کہ ہم سنتے نا معاشرت، حسن معاشرت، نام تو سنتے رہتے، مطلب اس کا پھر پتہ نہیں ہوتا معاشرت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ کے سامنے کھانا رکھا گیا، کھانے میں صرف سادی روٹی تھی۔ آپ نے پوچھا سالن ہے؟ کہا جی سالن تو نہیں ہے۔ فرمایا اچھا سرکہ ہے؟ کہاں ہے؟ سرکہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کا لقمہ سرکے میں ڈبو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ نعم الادام والخل، سرکہ بڑا بہترین سالن ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سرکے کو آپ نے بہترین سالن کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ جو چیز آسانی سے مہیا ہو جائے، جس میں نہ گھر کی خاتون کو تکلیف ہو نہ مرد کو تکلیف ہو، سب سے آسان، سب سے اچھی چیز ہے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا گھر تشریف لائے، پھر سالن نہیں تھا، پوچھا سرکہ ہے؟ کہا جی سرکہ بھی نہیں۔ فرمایا کھجوریں ہیں؟ کہا جی ہاں ہیں۔ فرمایا کھجوریں لے آؤ۔ کھجوریں لائے، کھجور کی گٹھلی آپ نے نکالی، کھجور کو لقمے کے اندر رکھ کے منہ مبارک میں رکھا اور فرمایا کہ بہترین سالن کھجور ہے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ نہ کھجور تھی نہ سرکہ تھا، روٹی گندم کی تھی، آپ کھا رہے تھے، فرما رہے تھے کہ گندم کی روٹی تو ایسی ہے، اس کا سالن اندر ہی موجود ہے کہ اس کو کھانے میں سالن نہ بھی ہو تو ویسے ہی مزہ آتا ہے۔ یہ ہے حسن معاشرت، یہ کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ اب دیکھیں دنیا جنت بن گئی نا جب آپ حضور اسلام کی سیرت پہ آئے، اور جب آپ سے دور ہوئے تو وہ اس جنت کو بھی ہم کھو دیں گے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے بنائی۔ تو بس دعا کیجیے، رمضان کا یہ مہینہ ہے، زیادہ تر باتیں نہیں کرتے ابھی، یہ تو ایسی باتیں ہیں قرآن پاک کی پوری رات بھی لگے رہیں، نہ یہ باتیں ختم ہوگی، نہ آپ سیر ہوں گے، اور یہ وقت ہمارا اسے چلا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اللہ پاک اس کو ہمارے دل و دماغ میں محفوظ فرمائے، اور اس کو اللہ ہماری شخصیت کا حصہ بنائے۔ قرآن پاک اور نبی کی تعلیمات کے ساتھ اللہ پاک 24 گھنٹے کی زندگی میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔